سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کلاس 4 کی اسلامیات، باب نمبر 2 سیرت، سبق نمبر 1 ہجرت۔ مکہ میں گنتی کے مسلمان رہ گئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ یہ گنتی کے مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے۔ مسلمان پہلے سے کم تھے، اب بالکل تھوڑے رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کی تنہائی دیکھ کر کافر خوش تھے۔ مکے کا ہر کافر خوش تھا اور کافروں کا سردار ابو جہل بھی خوش تھا۔ کافروں کے سردار سب ایک جگہ جمع ہو کر سب نے برے ارادے کیے۔ ایک بولا مسلمانوں کے نبی کو قید کر دو، دوسرا بولا ان کو مکے سے نکال دو، تیسرا بولا ان کو قتل کر دو۔ سب کے بعد ابو جہل بولا مکے کے ہر خاندان سے ایک ایک شخص جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ رات کے اندھیرے میں ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ صبح کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ برے ارادے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ جانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا حکم بتا دیا۔ رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کا نام لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ سب لوگوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کیا معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور حضرت ابو بکر کو لے کر مکہ کے باہر پہنچے۔ مکہ کے باہر ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام سور ہے۔ غار سور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جا کر قیام کیا۔ کافر یہاں بھی تلاش کرنے آئے لیکن اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ سب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا لیکن ہر کافر ناکام رہا۔ 3 روز تک دونوں نے غار سور میں قیام کیا۔ تیسرے روز حضرت ابو بکر کے گھر سے 2 اونٹنیاں آئیں۔ ایک اونٹنی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ دوسری اونٹنی پر راستے بتلانے کے لیے 2 اور آدمی سوار ہوئے۔ کافراب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہوئے مدینے کی طرف نکلے۔ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔